اقوام متحدہ کی کہانی۔ اگر دنیا کو یکسر تباہی سے محفوظ رکھنے کی کوئی امید ہو سکتی ہے، اور اگر انسان اس زمانے کے عظیم انقلاب سے دامن بچا کر نکل جانے کا کوئی راستہ معلوم کر سکتا ہے، تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ خاموشی، ثابت قدمی، تندہی اور مصمم ارادوں کے ساتھ اقوام متحدہ کے کاموں میں اعانت کی جائے۔ برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ امن دو جنگوں کے درمیان ایک وقفہ ہے۔ اگر ہم برنارڈ شاہ کے اس خیال سے اتفاق نہ بھی کریں تو ہمیں یہ مان کر چلنا ہوگا کہ آدمی فطرتاً جنگجو واقع ہوا ہے۔ آدمی کی تخریبی توانائی کو قابو میں رکھنے کے لیے سینکڑوں سال سے تنظیمیں بنتی اور ٹوٹتی چلی آ رہی ہیں، جس کی موجودہ شکل اقوام متحدہ ہے، جس نے 24 اکتوبر 1995 کو اپنی زندگی کے 50 سال پورے کر لیے ہیں۔ ان 50 سالوں میں اقوام متحدہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کو تیسری بڑی جنگ سے بچائے رکھا ہے۔ اقوام متحدہ آج بھی اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہے اور عالمی امن کی بقا اور تعاون اور اتحاد کا بہترین ذریعہ ثابت ہو رہی ہے۔ اقوام عالم کے درمیان پیدا ہونے والے بیشتر تنازعات اب مذاکرات کے ذریعے ہی طے پا رہے ہیں، اور جنگ سے نہ صرف حتی الامکان گریز کیا جا رہا ہے بلکہ تخفیف اسلحے کے لیے بھرپور عملی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی بدولت آج انسانیت ماضی کے مقابلے میں جنگ کی تباہ کاریوں سے بڑی حد تک محفوظ ہے، اور خوشحال اور پرسکون مستقبل کی طرف گامزن بھی۔ اقوام متحدہ کی تشکیل، ارتقاء اور کارکردگی کے بارے میں قلم اٹھانے سے پہلے ہم ماضی میں امن و امان کے قیام کی بین الاقوامی تنظیموں پر ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ امن و امان کو قائم رکھنے والی بین الاقوامی تنظیموں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ بین الاقوامی تنظیم کے قیام کے خیالی خاکے کا سراغ تاریخی طور پر 14ویں صدی عیسوی سے ملتا ہے۔ پائرے ڈو بوٹس نے 1305 میں ایک کتاب بعنوان ارض مقدس کی بازیابی میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی ثالثی اور ایک بین الاقوامی عدلیہ کے قیام کا اظہار کیا تھا۔ 1665 میں گروٹیش نے اپنی مشہور کتاب جنگ اور امن کا قانون لکھی، اور اس کے پیروکاروں نے بعض ایسے اصول وضع کیے جن کا مقصد یہ تھا کہ مملکتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں اور مملکتوں کے مابین امن کی بنیادوں پر تعلقات مستحکم ہوں۔ لیکن ان اصولوں سے کسی ایسی تنظیم کا پتہ نہیں چلتا جو ان اصولوں کو نافذ کر سکے۔ ولیم نے 1693 میں پارلیمنٹ آف یورپ کا تصور پیش کیا تھا۔ اس کے بعد جیری بینتھم نے قانون بین الاقوام کے حوالے سے عالمگیر امن کا تصور پیش کیا۔ کونٹ نے دائمی امن کے سلسلے میں 1795 میں چند تجاویز پیش کی تھیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں روسو نے امن کے قیام کی خاطر یورپ کے وفاق کی تجویز رکھی تھی، لیکن اس تجویز کو عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ اپریل 1814 میں یورپ کے امور کا تصفیہ کرنے کے لیے ویانا کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا تھا، جس میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ قیام امن کے سلسلے میں 1899 سے 1907 کی ہیگ کانفرنس سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کانفرنسوں کی بدولت حکومتوں کے درمیان ثالثی کا فیصلہ نہ صرف عام ہوا بلکہ اس کی اہمیت میں بھی اضافہ ہوا۔ بین الاقوامی تنظیموں کی بنیادوں کو استوار کرنے میں ہیگ کانفرنسوں کا بڑا دخل ہے، جس میں بین الاقوامی اتحاد اور تعاون کے لیے ایسے اصول متعین کیے گئے جس میں بین الاقوامی برادری کو یہ احساس دلایا گیا کہ امن کی خاطر تمام اقوام کے لیے یہ لازم ہے کہ بین الاقوامی ضابطوں کا احترام کیا جائے اور بین الاقوامی اصولوں پر عمل درآمد بھی کروایا جائے۔ انہی کانفرنسوں کا نتیجہ تھا کہ ہیگ میں بین الاقوامی عدالتی مجلس کا قیام عمل میں لایا گیا، جس نے ثالثی کی مدد سے بین الاقوامی مسائل کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن اس کو قائم رکھنے کی یہ تمام کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ امن و سلامتی کی برقراری کے لیے یہ ساری کوششیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ آدمی فطرتاً جنگجو ہونے کے باوجود امن کا متلاشی رہا ہے۔ پہلی بڑی جنگ 1914 سے 1919 میں جب برسر پیکار ممالک جنگ کی تباہ کاریوں سے تنگ آ گئے تھے تو اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی کہ ایسی عالمی تنظیم بنائی جائے جو دنیا میں مستقل طور پر امن کو برقرار رکھ سکے، بنی نوع انسان کو محبت، بھائی چارگی اور امن کا سبق سکھائے۔ ان حالات میں امریکی صدر ولسن نے مشہور زمانہ 14 نکاتی امن فارمولہ پیش کیا۔ جرمنی نے صدر ولسن کے 14 نکات کو مانتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ 26 جون 1919 کو جرمنی اور اتحادیوں کے درمیان عہد نامہ وارسائی طے پایا۔ اسی کے تحت 1 جنوری 1920 کو مجلس اقوام تشکیل پائی۔
اس طرح 10 جنوری 1920 تک معاہدہ ورسائی پر 18 ممالک نے دستخط کیے تو اس کے بعد مجلس اقوام بالکلیہ وجود میں آ گئی۔ یہ ایک مستقل نوعیت کی بین الاقوامی تنظیم تھی جسے ٹھوس اور پائیدار بنیادوں پر استوار کیا گیا تھا۔ یہ عالمی سطح پر ریاستوں کے مابین تنازعات کے پرامن تصفیے میں کما حقہ اپنے فرائض سے عہدہ برا ہو سکے اور کرۂ ارض پر امن و آشتی، اتحاد و یگانگت، محبت و بھائی چارگی کی ایسی فضا پروان چڑھانے میں ممدد و معاون ثابت ہو جس میں انسانیت خوشحال اور پرسکون زندگی گزار سکے۔ مجلس اقوام کی تشکیل نے عالمی سطح پر قیام امن کے ایک بین الاقوامی ادارے کی داغ بیل ڈال دی۔ موجودہ بین الاقوامی تنظیم انجمن اقوام متحدہ کا منشور ان بنیادوں پر استوار ہے جو بڑی حد تک مجلس اقوام کے ٹھوس رہنما اصولوں سے ماخوذ ہیں۔ مجلس اقوام عالمی سطح پر امن کو برقرار رکھنے کی خاطر پہلی تنظیم تھی جس کا صدر دفتر جنیوا میں تھا۔ اس کا سالانہ اجلاس جنیوا میں ہوا کرتا تھا۔ مجلس اقوام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: اسمبلی، کونسل اور سیکریٹریٹ۔ مجلس اقوام کا ہر رکن اسمبلی کا رکن تھا۔ رکن ملک اسمبلی میں اپنے 3 نمائندے بھیجتا تھا، لیکن ووٹ دینے کا حق صرف ایک نمائندے کو حاصل تھا۔ اسمبلی کا ایجنڈا سیکریٹری جنرل تیار کرتا تھا۔ مجلس کی سرکاری زبانیں فرانسیسی اور انگریزی تھیں۔ اسمبلی میں تمام امور اور مسائل کی بابت اتفاقی رائے سے فیصلے کیے جاتے تھے۔ کونسل ایک طرف سے مجلس اقوام کی انتظامیہ تھی۔ ابتدا میں 5 بڑی طاقتیں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی اور جاپان کو اس کی مستقل رکنیت دینے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن امریکہ کے شامل نہ ہو سکنے سے مستقل اراکین کی تعداد 4 رہ گئی، تو عارضی تعداد کو 4 سے بڑھا کر 6 کر دیا گیا۔ کونسل کا نگران چیئرمین کہلاتا تھا، جس کا انتخاب کونسل کے ارکان میں سے حروف تہجی کی بنیاد پر کیا جاتا تھا۔ باری باری ہوتا تھا۔ کونسل کا اجلاس سال میں 4 مرتبہ ہوتا تھا اور ضرورت کے وقت طلب بھی کیا جا سکتا تھا۔ کونسل کی حیثیت بین الاقوامی قانون ساز ادارے کی سی ہو گئی تھی۔ اس کی قراردادوں کا احترام کیا جاتا تھا اور یہ تمام انتظامی امور کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ اسمبلی اور کونسل کے فرائض میں کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ دراصل اسمبلی اور کونسل دونوں ریاستوں کی مساوات اور بڑی طاقتوں کی بالادستی کے مابین ایک سمجھوتے کی حیثیت رکھتی تھی۔ کونسل کسی بھی ایسے مسئلے پر غور کر سکتی تھی جس سے عالمی امن اور سلامتی کو خطرہ درپیش ہوتا۔ عملی طور پر کونسل کو اسمبلی پر فوقیت حاصل تھی، جس طرح عام جمہوری ممالک میں انتظامیہ پر مقننہ حاوی ہوتی ہے۔ سیکریٹریٹ کا دفتر مجلس اقوام کے صدر دفتر جنیوا میں تھا۔ سیکریٹریٹ کا سربراہ سیکریٹری جنرل کہلاتا تھا، جس کے عہدے کی میعاد 10 سال تھی۔ سیکریٹریٹ مجلس اقوام میں مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے عملے کو 11 شعبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ سیکریٹریٹ کے ساتھ کچھ اور تنظیمیں بھی وابستہ تھیں، جیسے مستقل عدالت برائے بین الاقوامی ادارہ محنت، بین الاقوامی مزدوروں کی تنظیم وغیرہ۔ یہ مجلس اقوام کے لازمی اجزاء نہیں تھے، لیکن بین الاقوامی میدان میں سلامتی، امن اور خوشحالی کی خاطر تعاون کرتے تھے۔ سیکریٹریٹ کے تمام عہدے قومیت کی بنیاد پر طے کیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود قابلیت اور صلاحیت کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ بڑے قابل لوگ ہوتے تھے جو پوری انسانیت کے سماجی اور سیاسی کاموں سے واقفیت رکھتے تھے۔ مجلس اقوام کا عملہ حقیقی معنوں میں انسانیت کا خادم سمجھا جاتا تھا۔ مجلس اقوام کے اخراجات اس کے رکن ممالک پورے کرتے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ فرانس اور برطانیہ ادا کرتے تھے۔ علاوہ ازیں فلاحی تنظیموں کی طرف سے بھی بھاری امداد ملتی تھی۔ مجلس اقوام کے تحت عالمی سطح پر ریاستوں کے درمیان تنازعات کے تصفیے کے لیے ایک مستقل عدالت برائے بین الاقوامی انصاف تشکیل دی گئی۔ اس عدالت میں 9 جج اور 4 ڈپٹی جج شامل تھے۔ ان ججوں کا انتخاب 9 سال کے لیے کونسلی اور اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں کیا جاتا تھا۔ عدالت برائے بین الاقوامی انصاف کو ایسے تمام معاملات پر اختیار سماعت حاصل تھا جو حکومتوں کی جانب سے اس کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ یہ عہد ناموں کی تشریح سے متعلق بھی فیصلے کرتی تھی۔ عدالت کا فیصلہ اسی صورت میں قابل قبول یا قابل نفاذ ہوتا تھا جب دونوں ریاستیں اس کو تسلیم کر لیں۔ یہی عدالت 1945 میں انجمن اقوام متحدہ کی بین الاقوامی عدالت انصاف کی صورت میں جلوہ گر ہوئی۔ مجلس اقوام کے تحت مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے
ایک ادارہ محنت تشکیل دیا گیا جس کا بنیادی مقصد دنیا کے مزدوروں کی حالت کو بہتر بنانا تھا۔ اس ادارے میں حکومتوں کے نمائندے، سرمایہ دار اور مزدوروں کے نمائندے شامل تھے۔ اس کے سالانہ اجتماعات میں اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ اس میں ایک شک یہ بھی پاس کی گئی تھی کہ 10 سال سے چھوٹے بچوں سے کام نہ لیا جائے اور روزانہ کام کے اوقات زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے ہوں۔ جو ممالک مجلس اقوام کے رکن نہیں تھے وہ بھی اس ادارے کے رکن بن سکتے تھے۔ ادارے کی مجلس عاملہ میں 32 ارکان شامل تھے۔ سربراہ کو ڈائریکٹر کہا جاتا تھا۔ مختلف امور کی دیکھ بھال کے لیے کئی کمیٹیاں تشکیل دی گئی تھیں۔ ادویات کی نگرانی کی کمیٹی کی کارکردگی سب سے بہتر تھی۔ بین الاقوامی ادارہ محنت کا دفتر سوئٹزرلینڈ کے صدر مقام جنیوا میں تھا۔ مجلس اقوام نے اپنی 26 سالہ زندگی 10 جنوری 1920 تا 18 اپریل 1946 میں سب سے اہم کارنامہ یہ انجام دیا کہ اس نے عالمی برادری میں تعاون اور اتحاد کی فضا قائم کی اور دنیا والوں کی توجہ ایسے امور کی طرف دلائی جو تنازعات کی جڑ تھے۔ تمام ریاستوں کو گفت و شنید کے ذریعے مسائل حل کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجلس اقوام نے جہاں ایک طرف بین الاقوامی میدان میں ریاستوں کے مابین امن و امان کو فروغ دیا، وہاں دوسری طرف فلاحی کام بھی سر انجام دیے۔ اگرچہ مجلس اقوام ناکام ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اس عالمی ادارے کے کارناموں سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی بڑی جنگ کے خاتمے کے بعد بہت سے ممالک تباہ شدہ معیشت کو از سر نو ترتیب دینا چاہتے تھے۔ اس ضمن میں مجلس اقوام نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ جنگ کے خاتمے پر ہی مجلس اقوام نے مہاجرین کی آبادکاری کا کام شروع کر دیا اور ان کی ہر طریقے سے امداد کی۔ اس طرح تباہ شدہ ممالک بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے۔ مجلس اقوام نے متاثرہ علاقوں میں بہت فلاحی کام کیا، دنیا کے ہر حصے میں ذرائع نقل و حمل کو ترقی دی۔ مجلس اقوام نے صحت عامہ کے لیے کئی کارنامے سر انجام دیے۔ خاص طور پر مجلس کی صحت کمیٹی نے ملیریا کی روک تھام میں بہت کوششیں کیں۔ طبی سہولتوں کو فروغ دینے کی خاطر کئی بین الاقوامی طبی کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ادویات کی نگرانی کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جس نے فعال کردار ادا کیا اور بہت کامیابی بھی حاصل کی۔ مجلس اقوام نے بچوں اور عورتوں کی تجارت پر پابندی عائد کر دی۔ لاوارث بچوں کو معاشرے کا اچھا شہری بنانے کے لیے مجلس اقوام نے بڑا کام کیا۔ معاشی ترقی کے میدان میں مجلس اقوام کی کوششوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تجارتی رکاوٹوں کو دور کیا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی معیشت کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی گئی، لیکن بالآخر جو توقعات اس عظیم ادارے سے وابستہ تھیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ امن و امان اور حصول انصاف کے خاطر قائم کیا جانے والا یہ ادارہ خود ناانصافی کا شکار ہو گیا۔ مجلس اقوام کے اجلاس اس کے مکمل خاتمے تک باقاعدگی سے ہوتے رہے، لیکن ان اجلاسوں میں شریک ممالک کی حیثیت برائے نام تھی اور کوئی سرکردہ ملک اس کے اجلاس میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ 1939 کے اوائل میں مجلس اقوام کا 105واں اجلاس ختم ہوا تو یہ طے ہو گیا کہ اگلا اجلاس 8 ستمبر 1939 کو ہوگا، مگر 1 ستمبر 1939 کو جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا اور 3 ستمبر کو برطانیہ اور فرانس نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اس طرح مجلس اقوام کا آخری باضابطہ طے شدہ اجلاس نہ ہو سکا۔ دوسری بڑی جنگ کے دوران مجلس اقوام کا وجود برقرار رکھنے کے لیے امریکی تعاون سے اس کے بعض شعبے امریکہ منتقل کر دیے گئے۔ مجلس اقوام کا خزانہ لندن منتقل کیا گیا۔ بین الاقوامی تنظیم محنت کا دفتر مونٹریال، کینیڈا منتقل کر دیا گیا۔ اس طرح مجلس اقوام کا شیرازہ بالکل بکھر گیا۔ مجلس اقوام کے بکھرے ہوئے ادارے اپنی اپنی جگہ کام کرتے رہے اور جب اقوام متحدہ بنی تو اس کا ایک حصہ بن گئے۔ 8 اپریل 1946 کو مجلس کا آخری اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کے آخری الفاظ یہ تھے: مجلس اقوام مر گئی، اقوام متحدہ زندہ باد۔ یہ تھی مجلس اقوام کی زندگی کی مختصر سی کہانی۔ اب آئیے زندہ اقوام متحدہ کے 50 سالہ سفر کے بارے میں ذرا تفصیل سے معلوم کرتے چلیں۔ اقوام متحدہ کے بارے میں پہلی بات جو ذہن نشین رہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ مرحوم مجلس اقوام کی جائز جانشین ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ مجلس اقوام کی کھنڈرات پر اقوام متحدہ کی عمارت کھڑی ہے۔ اقوام متحدہ کو ورثے میں کچھ اچھی باتیں بھی ملی اور کچھ تلخ تجربات بھی اس کی جھولی میں آ پڑے ہیں۔ 24 اکتوبر انسانیت کی تاریخ میں ایک یادگار دن ہے۔
آج سے 50 سال پہلے 1945 اسی تاریخ کو اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ 1919 میں پہلی بار جنگ کے خاتمے پر فتح یاب ملکوں کی خواہش پر مجلس اقوام بنائی گئی تھی تاکہ آئندہ عالمی جنگوں کو روکا جا سکے، لیکن صرف 20 سال بعد ستمبر 1939 میں دوسری بڑی جنگ شروع ہو گئی تو جنگ کے دوران ایسی عالمگیر تنظیم بنانے کی کوششیں شروع ہو گئیں جس میں مجلس اقوام والی خامیاں نہ ہوں۔ یہاں یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ انجمن اقوام متحدہ مجلس اقوام کی طرح مخصوص افراد کے ذہن کی عکاسی نہیں کرتی، بلکہ یہ مندرجہ ذیل مختلف اعلانات اور کانفرنسوں کی مرہون منت ہے۔ اعلان لندن 12 جون 1941 کو لندن کے سینٹ جیمز پیلس میں برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے علاوہ دیگر کئی جلا وطن حکومتوں کے نمائندوں نے ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں امن کو برقرار رکھنے کی تجویزوں کا جائزہ لیا گیا اور عالمی برادری کے تعاون اور اتحاد کی طرف پیش قدمی بھی کی گئی۔ اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مؤثر طریقے سے امن بحال کرنے کی صحیح بنیادیں دنیا کے آزاد افراد کے باہمی تعاون کی خواہش پر ہے، جس سے حملوں کی خاطر سے نجات مل جائے گی اور سب کو معاشی اور سماجی تحفظ بھی حاصل ہو سکے گا۔ منشور اوقیانوس اقوام عالم کو جنگ کے خطرات سے بچانے کے لیے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے 14 اگست 1941 کو امریکی صدر روز ویلٹ اور برطانوی وزیر اعظم چرچل کے مابین بحر اوقیانوس میں ایک جہاز پر ملاقات ہوئی۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تشکیل پایا جس کی روح سے یہ طے پایا کہ دونوں ممالک کسی علاقے پر قبضہ نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی ملک کی سرحدیں اس کی مرضی کے بغیر مقرر کریں گے۔ تمام اقوام عالم کی حق آزادی کو تسلیم کیا گیا اور غلامی کے خاتمے کا عزم بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر معیشت کی ترقی کے اقدامات کیے جائیں گے اور اسلحے میں تخفیف کر کے مستقبل میں جنگ کے امکان کو دور کیا جائے گا۔ اعلان اقوام متحدہ 1 جنوری 1946 کو 26 ریاستوں کے نمائندوں نے اعلان اقوام متحدہ پر واشنگٹن میں دستخط کیے اور منشور اوقیانوس کو بنیاد بنا کر یہ طے پایا کہ سب مل کر امن کے دشمنوں کے خلاف جدوجہد کریں گے، یعنی جرمنی کے خلاف مکمل فتح تک اتحادیوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمل حمایت کا عہد کیا۔ ماسکو کانفرنس دنیا کی 4 بڑی طاقتوں برطانیہ، امریکہ، چین اور روس نے عالمی امن کے لیے ایک ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا اور اعلان اقوام متحدہ کا اعادہ کیا۔ اس کانفرنس میں اس ذمہ داری کا اعتراف کیا گیا کہ دشمن کے خلاف باہمی طور پر ایسا لاہ عمل اختیار کیا جائے کہ کامیابی حاصل ہو سکے اور عالمی سطح پر امن اور امان بحال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر ایک انجمن کے قیام پر زور دیا گیا تاکہ ریاستوں کی مساوات اور اقتدار اعلیٰ کا تحفظ کیا جا سکے۔ تہران کانفرنس 1 دسمبر 1943 کو تہران میں امریکہ کی روز ویلٹ، برطانیہ کے چرچل اور روس کے اسٹالن نے ملاقات کی، جس میں اعلان کیا گیا کہ ان کو یقین ہے کہ وہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی اعلان میں یہ تسلیم کیا گیا کہ ایک ایسی عالمی تنظیم کا قیام ضروری ہے جو کہ اقوام عالم کے مابین امن و امان کے علاوہ باہمی سلامتی کا تحفظ کرے تاکہ ریاستوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم کیے جا سکیں۔ ڈمبورشن 06 کانفرنس دسمبر 1944 کو امریکہ، برطانیہ، روس اور چین کے نمائندوں کے درمیان واشنگٹن کی ایک عمارت ڈمبورشن 06 میں کانفرنس ہوئی جس میں اقوام متحدہ کی دھندلی سی شکل سامنے آئی۔ کانفرنس نے بین الاقوامی تنظیم کے قیام کی خاطر ماضی میں کی گئی کوششوں کا جائزہ لیا، جس میں منشور اوقیانوس، اعلان اقوام متحدہ اور ماسکو کانفرنس میں کیے گئے اقدامات کو ہی عملی شکل دینے کا اعادہ کیا گیا۔ بڑی طاقتوں کے نمائندوں کے درمیان اس کانفرنس میں بحث و مباحثے کی ایک طویل نشست کے بعد تنظیم کا نام انجمن اقوام متحدہ تجویز کیا گیا۔ اس کانفرنس میں یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ عالمی تنظیم کا بنیادی مقصد امن و امان اور بین الاقوامی سلامتی اور تحفظ ہے۔ اس کانفرنس میں ویٹو پاور کے بارے میں بھی بحث ہوئی اور یہ اصول تسلیم کیا گیا کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین کو مستقل نمائندگی دی جائے گی۔ یالٹا کانفرنس
11 فروری 1945 کو روس کریمیا میں یالٹا کے مقام پر امریکہ، برطانیہ اور روس کے وزرائے خارجہ کے علاوہ مسلح افواج کے سربراہوں نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں چرچل، روزویلٹ اور اسٹالن نے بھی شرکت کی۔ اس کانفرنس میں بین الاقوامی تنظیم کی تجویزوں کو آخری شکل دی گئی۔ یالٹا کانفرنس میں یہ طے پایا کہ انجمن اقوام متحدہ کے منشور کو تیار کرنے کی خاطر آئندہ کانفرنس 25 اپریل 1945 کو سان فرانسسکو میں طلب کی جائے، جو کہ اقوام متحدہ کا منشور مرتب کرے۔ سان فرانسسکو کانفرنس۔ سان فرانسسکو کانفرنس 25 اپریل 1945 سے لے کر 26 جون 1945 تک جاری رہی۔ اس کانفرنس میں دنیا کی بہت سی اقوام نے شرکت کی اور انجمن اقوام متحدہ کا منشور مرتب کرنے میں کامیاب ہو گئیں، جس میں بین الاقوامی انصاف کا دستور بھی شامل تھا۔ انجمن اقوام متحدہ کے منشور کو باہمی اتفاق رائے سے دنیا کی بیشتر اقوام نے تسلیم کر لیا۔ 24 اکتوبر 1945 کو انجمن اقوام متحدہ معرض وجود میں آئی۔ سان فرانسسکو کانفرنس میں دنیا کے 51 ممالک نے شرکت کی تھی اور یہی ممالک انجمن اقوام متحدہ کے اصلی اور ابتدائی اراکین قرار پائے۔ 10 جنوری 1946 کو جنرل اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا۔ منشور کے ابتدائیہ میں اس بات کا اعلان کیا گیا: ہم باشندگان اقوام متحدہ اس عزم مصمم کا اظہار کرتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو جنگ کے عذاب سے بچائیں گے جو ہماری زندگی میں 2 مرتبہ نسل انسانی پر آفت ڈھا چکی ہے۔ بنیادی حقوق انسانی کی قدر و قیمت، مرد و عورت اور چھوٹی اقوام کے مساویانہ حقوق پر اپنے ایقان کی مزید توثیق کرتے ہیں۔ ہم اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ وسیع آزادی کے زیر سایہ سماجی ترقی اور بہتر معیار زندگی کو ترجیح دی جا سکے۔ ان اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہم رواداری برتیں گے اور اچھے ہمسایوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پرامن زندگی بسر کریں گے اور اپنی طاقت کو بین الاقوامی امن اور سلامتی کی برتری کے لیے متحد کریں گے اور ایسے اصول اور طریقے وضع کریں گے کہ مشترکہ مفاد کی حفاظت کے سوا کبھی طاقت استعمال نہ کرنے کی تمانیت حاصل ہو، اور تمام اقوام کی معاشی اور سماجی ترقی کے لیے بین الاقوامی مشینری استعمال کریں گے۔ اس لیے ہم طے کرتے ہیں کہ ان اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے ہم اپنی مساعی کو یکجا کریں گے۔ ہماری اپنی اپنی حکومتوں نے سان فرانسسکو امریکہ میں مجتمع شدہ اپنے اپنے نمائندوں کے ذریعے، جنہوں نے اپنے کامل اختیارات کا بخیر و خوبی مظاہرہ کیا ہے، اس منشور اقوام متحدہ پر چونکہ اتفاق کر لیا ہے، وہ اس لیے اس کے ذریعے ایک بین الاقوامی تنظیم کی تاسیس کرتے ہیں جو اقوام متحدہ کے نام سے موسوم ہوگی۔ اقوام متحدہ کے منشور سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ادارہ چند باتوں کے لحاظ سے بے حد دور اندیش ہے۔ مجلس اقوام اس خوبی سے محروم تھی۔ مثال کے طور پر اقوام متحدہ کو اصولی طور پر بڑی فکر ہے کہ غیر یورپی قومیں بھی ترقی کریں اور عالمی معاملات میں پوری طرح حصے دار بن جائیں۔ اس کے برخلاف مجلس اقوام دنیا کو محض یورپی نظر سے دیکھتی تھی اور اس کا مقصد یورپ کی بالادستی کو کسی نہ کسی طرح برقرار رکھنا تھا۔ لیکن اقوام متحدہ عالمی مسائل کو جس نظر سے دیکھتی تھی، اس میں یورپ سکڑ کر بہت چھوٹا رہ گیا تھا۔ ایشیا اور افریقہ اپنی وسعت اور آبادی کی بنا پر بہت نمایاں ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود انجمن اقوام متحدہ نے کچھ اقوام ایسے بھی کیے ہیں جس کی وجہ سے مجلس اقوام کے اغراض و مقاصد کی نفی ہوتی ہے، جیسا کہ چھوٹی بڑی اقوام کے لیے مساوات کو اصول تسلیم کیا گیا ہے۔ اس مساوات کا مفہوم عام آدمی کی سمجھ میں اس لیے نہیں آتا کہ سلامتی کونسل میں 5 بڑی طاقتوں کو خصوصی ویٹو پاور دیا گیا ہے۔ ہر امن پسند ملک جو اقوام متحدہ کے منشور سے متفق ہو اس کا رکن بن سکتا ہے، بشرطے کہ سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی 2/3 کی اکثریت سے منظوری دے دے۔ سلامتی کونسل کی سفارش پر کسی بھی رکن کو جنرل اسمبلی کی رکنیت سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ نیز سلامتی کونسل معطل شدہ اراکین کے حقوق بھی بحال کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے اصل ادارے مندرجہ ذیل ہوں گے: جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، معاشی و سماجی کونسل، تولیتی کونسل، بین الاقوامی عدالت انصاف اور سیکریٹریٹ۔ اس کے علاوہ دوسری ضروری شاخیں بھی قائم کی جا سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کسی مرد یا عورت کی شرکت پر کوئی قید یا امتیازات عائد نہیں کرے گی کہ وہ کسی بھی حیثیت میں اس کی اصلی اور ذیلی شاخوں میں حصہ لے سکے۔
تمام ممالک جو اقوام متحدہ کے رکن ہیں وہ جنرل اسمبلی کے بھی رکن ہوتے ہیں۔ ہر ملک اپنی مرضی سے زیادہ 5 مندوب نمائندگی کے لیے بھیج سکتا ہے۔ عام اجلاس ہر سال ستمبر کے تیسرے منگل کو اسمبلی کے صدر دفتر نیو یارک میں ہوتا ہے۔ سلامتی کونسل اور اراکین کی اکثریت کی خواہش پر خصوصی اجلاس بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اسمبلی کے اجلاس میں فیصلے 2/3 کی اکثریت رائے سے ہوتے ہیں۔ جنرل اسمبلی میں ہر رکن کو صرف ایک رائے کا حق ہوگا۔ سلامتی کونسل کی رکنیت جنرل اسمبلی کی طرح اقوام متحدہ کے تمام اراکین کو نہیں دی جاتی، بلکہ سلامتی کونسل کے صرف 15 اراکین ہوتے ہیں۔ 1925 کو منشور میں ترمیم کے ذریعے غیر مستقل اراکین کی تعداد 6 سے 10 کی گئی تھی۔ سلامتی کونسل جنرل اسمبلی کے مقابلے میں ایک مختصر جماعت ہے۔ اگر ہم جنرل اسمبلی کو مقننہ سے تشبیہ دیں تو سلامتی کونسل کی حیثیت عاملہ کی سی ہو جاتی ہے۔ یہ جنرل اسمبلی کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ سلامتی کونسل کو ویٹو پاور سے مفلوج کر دیا ہے، کیونکہ اگر 5ویں اراکین میں کوئی ایک رکن کسی فیصلے کی حمایت نہیں کرتا تو یہ رکن اپنا ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے رخنہ ڈال سکتا ہے۔ اگر کوئی رکن رائے شماری میں شرکت ہی نہ کرے تو یہ ویٹو تصور نہیں کیا جاتا۔ سلامتی کونسل یا اقوام متحدہ کی کارکردگی کو متاثر کرنے والا 5 اراکین کا حق ویٹو ہے۔ اقوام متحدہ نے 5 بڑی طاقتوں کو ویٹو کا اختیار دے کر چھوٹے ملکوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ویٹو کے اختیار کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ روس نے استعمال کیا۔ کبھی کبھی تو روس نے ایسے مواقع پر بھی اس کو استعمال کیا جبکہ اس کے مفادات سے زیر بحث مسئلے کا کوئی تعلق نہ تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکثر تائیدی فیصلے بھی ناقابل عمل قرار دیے گئے۔ مستقل اراکین کے ویٹو کے اختیار پر تنقید کرتے ہوئے آسٹریلیا نے تجویز پیش کی تھی کہ کم از کم مستقل اراکین ویٹو کا استعمال ایک فرض کی طرح کریں، نہ کہ حق کی طرح، اور خاص طور پر ایسے مسائل جہاں تعمیل کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آسٹریلیا کی اس تجویز کو بعض سیاسی مصلحتوں کی بنا پر رد کر دیا گیا۔ اگر سلامتی کونسل کا کوئی رکن جھگڑے میں فریق ہو تو وہ پھر سلامتی کونسل کی رائے شماری میں حصہ نہیں لے سکتا۔ دنیا کی معاشی اور سماجی حالت کو بہتر بنانے اور ان ممالک کی امداد کرنے کے لیے جو معاشی اور سماجی طور پر پسماندہ ہوں، اقوام متحدہ نے سماجی اور معاشی کونسل بنائی۔ یہ کونسل اقوام متحدہ کے تمام معاشی اور سماجی مسائل پر غور کرتی ہے اور اپنی تجاویز پیش کرتی ہے۔ اس کونسل نے انتظامی مدارج سے نکل کر اپنی ایک علیحدہ حیثیت منوا لی ہے۔ دوسرے مسائل، مثال کے طور پر حفظان صحت، پناہ گزینوں اور مہاجرین کا مسئلہ، بچوں کی امداد، انسانی حقوق اور آزادی کا احترام وغیرہ کو اپنے دائرۂ اختیار میں شامل کر لیا گیا ہے۔ یہ کونسل 54 ارکان پر مشتمل ہے۔ 18 اراکین ہر سال جنرل اسمبلی کی جانب سے 3 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ معاشی اور سماجی کونسل کے ہر رکن کو ایک رائے کا حق ہوتا ہے اور اس کے فیصلے حاضر الوقت رائے دہندہ ارکان کی اکثریت سے ہوتے ہیں۔ تولیتی کونسل اقوام متحدہ کے ان ارکان پر مشتمل ہوتی ہے جو امانتی علاقوں کے نظم و نسق کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جنرل اسمبلی تولیتی کونسل کے ارکان کا انتخاب 3 سال کے لیے کرتی ہے۔ اس کونسل میں عام طور پر ان علاقوں کی تولیت ہوتی ہے جو بڑی اقوام کی نوآبادیات سے ہوں۔ جنگ عظیم کے بعد بڑی اقوام نے ان علاقوں کو یا تو داخلی خود مختاری دے دی یا وہ تولیتی کونسل کی تحویل میں چلے گئے۔ تولیتی علاقوں سے مراد وہ علاقے ہیں جہاں کے عوام تعلیم یافتہ نہیں ہیں اور جو مقتدرہ طور پر حکومت کو چلانے کی پوری صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایسے علاقوں کی بابت بالعموم یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہاں ابھی سیاسی شعور بیدار نہیں ہوا اور قیادت کا فقدان ہے۔ تولیتی کونسل ایسے علاقوں کی نگرانی اس وقت تک کرتی ہے جب تک اس علاقے کے عوام سیاسی طور پر باشعور نہ ہو جائیں اور نظام حکومت چلانے کے لیے باصلاحیت قیادت میسر نہ آ جائے۔ جس طرح مجلس اقوام میں ایک مستقل عدالت برائے بین الاقوامی انصاف موجود تھی، اسی طرح اقوام متحدہ میں بین الاقوامی تنازعات کے تصفیے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کا قیام عمل میں لایا گیا، اور اب یہ اقوام متحدہ کا عدالتی حصہ ہے۔ اقوام کے تمام رکن ممالک اس میں شامل ہیں، البتہ سوئٹزرلینڈ عدالت کا رکن ہے، حالانکہ اس نے اقوام متحدہ کی رکنیت بھی حاصل نہیں کی۔ بین الاقوامی عدالت انصاف کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ کے صدر مقام شہر ہیگ میں ہے۔ بین الاقوامی عدالت انصاف اقوام متحدہ کا بے شک ایک انتہائی اہم ادارہ ہے، لیکن یہ کسی طرح مقتدر نہیں۔
اسی لیے اس کو کوئی اختیار یا طاقت حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے وجود سے ایک اچھے تصور کا تعین ہوتا ہے، ایک ایسے تصور کا جو ریاستوں کے مابین اعتماد کو بڑھاتا ہے، اور جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو ریاستیں اس غیر جانبدار عدالت کے فیصلوں پر بھروسہ رکھتی ہیں۔ موجودہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے پاس کیونکہ پولیس کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام چھوٹی بڑی مملکتیں دل و جان سے اس عدالت کے دستور کا احترام کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس دنیا میں ہمہ گیر امن قائم ہو سکے۔ جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کے دیگر اداروں کا انتظام سنبھالنے کی ذمہ داری سیکریٹریٹ کی ہے، جو ایک سیکریٹری جنرل کی نگرانی میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ سیکریٹری جنرل کا تقرر سلامتی کونسل کی سفارش پر جنرل اسمبلی 5 سال کے لیے کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی 50 سالہ زندگی میں 7 سیکریٹری جنرل برسر خدمات رہے ہیں۔ مسٹر ٹریگویلی، ناروے، 1 فروری 1942 تا 10 نومبر 1952، مسٹر ڈاگ ہیمر شولٹ، سویڈن، 10 نومبر 1952 تا 17 دسمبر 1961، مسٹر او تھون، برما، 30 نومبر 1961 تا 31 دسمبر 1971، مسٹر کرٹ والڈہائم، آسٹریا، 1 جنوری 1972 تا 31 دسمبر 1981، مسٹر پیریز ڈی کویار، پرو، 1 جنوری 1982 تا 31 دسمبر 1991، مسٹر بطروس غالی، مصر، 1 جنوری 1992، 1 جنوری 1992، مسٹر کوفی عنان، افریقہ، برسر کار۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کا اعلیٰ ترین انتظامی حاکم ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی ایسے معاملے کو سلامتی کونسل کے سامنے لا سکتا ہے جس سے اس کی نظر میں بین الاقوامی امن اور سلامتی کو خطرہ درپیش ہو۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کے کاموں اور سرگرمیوں پر مبنی سالانہ رپورٹیں جنرل اسمبلی میں پیش کرتا ہے، حالات کے تقاضوں کے مطابق ضمنی رپورٹیں بھی پیش کرتا ہے۔ ایک بین الاقوامی عملہ سیکریٹری جنرل کی مدد کرتا ہے۔ عملے کا تقرر جہاں تک ممکن ہو جغرافیائی تقسیم کے لحاظ سے لیاقت، قابلیت، صلاحیت اور کارکردگی کے اعلیٰ ترین معیار کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اپنے فرائض کی ادائیگی میں سیکریٹری جنرل اور اس کا ماتحت عملہ نہ تو کسی حکومت کی ہدایت پر عمل کرتا ہے اور نہ ہی کسی حکومت کے سامنے جواب دہ ہے، اور نہ ہی اقوام متحدہ سے باہر کسی مقتدر ہستی کے حکم کے تابع ہے۔ اقوام متحدہ کے رکن ممالک اس بات پر رضامند ہو چکے ہیں کہ وہ سیکریٹریٹ کی ذمہ داریوں کی مخصوص بین الاقوامی نوعیت کا احترام کریں گے اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہونے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کی سیکریٹریٹ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ اقوام متحدہ کی کارروائیوں میں سیکریٹریٹ مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ کوئی سیاسی فیصلہ کرنے کا مجاز نہیں ہے، اس کا کام اقوام متحدہ کے وسیع عظیم اور پیچیدہ تنظیم کے کاروبار کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ سیکریٹریٹ کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں ہر رکن ملک کو اپنا رسدی حصہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ سیکریٹریٹ کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں ہر رکن ملک کو اپنا رسدی حصہ ادا کرنا پڑتا ہے اور اس کا عام بجٹ اس کے وسائل کے مطابق مرتب کیا جاتا ہے۔ 1964 میں عدالت نے تجویز پیش کی تھی کہ وہ ہر رکن ملک کو جو حصہ رسدی ادا کرنے میں کوتاہی برتے گا اسے ووٹ کے حق سے محروم کر دیا جائے گا، تو اکثر مملکتوں نے جرمانے سے بچنے کے لیے اپنے واجبات فوراً ادا کر دیے۔ سیکریٹریٹ کے عملے کے ارکان مختلف پیشوں سے تعلق رکھتے ہیں، عام طور پر یا تو وہ ڈپلومیٹ ہوتے ہیں یا ڈاکٹر۔ ان کے علاوہ سیکریٹریٹ میں بینکار، تاجر پیشہ، ماہرین اقتصادیات اور انجینئر بھی ہوتے ہیں جو بین الاقوامی امور کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ وہ سیکریٹری جنرل کو اپنی ماہرانہ رائے دیتے ہیں، مختلف زبانوں کے تراجم کرتے ہیں، انگریزی، فرانسیسی، چینی، روسی، ہسپانوی اور عربی سرکاری زبانیں ہیں۔ عملاً انگریزی اور فرانسیسی زبان ہی چلتی ہے۔ سیکریٹریٹ کا عملہ 4000 افراد پر مشتمل ہے۔ اقوام متحدہ کے چند مخصوص ادارے ہیں جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ مخصوص ادارے تعلیمی، سماجی اور معاشی میدان میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور ان مخصوص اداروں نے کئی کارہائے نمایاں بھی انجام دیے ہیں۔ ان کا دائمی بنیادی مقصد بنی نوع انسان کو بنیادی ضروریات زندگی مہیا کرنے میں معاونت کرنا ہے تاکہ کرۂ ارض پر ایک صحت مند، خوشحال اور پرسکون معاشرے کی تشکیل ہو۔ جنگ، پسماندگی، غربت، بھوک اور بیماریوں کے خلاف ان اداروں کی جنگ اور جستجو جاری ہے۔
اقوام متحدہ کے تعاون سے پروان چڑھنے والے یہ ادارے پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک کے درمیان موجود تفاوت کے خاتمے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ ان مخصوص اداروں کے وجود اور حسن کارکردگی سے بخوبی آگاہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 55 میں ایسے اداروں کے قیام کے سلسلے میں حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ نمبر 1، بین الاقوامی ادارہ محنت۔ اس کا قیام 11 اپریل 1919 میں عمل میں آیا اور مجلس اقوام کے تحت کام کرتا رہا۔ 1946 میں ایک خصوصی ادارے کے ذریعے اقوام متحدہ کا پہلا مخصوص ادارہ بن گیا۔ اس خصوصی معاہدے کی منظوری جنرل اسمبلی نے 14 دسمبر 1946 کو دی۔ اس کا صدر دفتر جنیوا میں ہے۔ بین الاقوامی ادارہ محنت کا مقصد بین الاقوامی سطح پر مزدوروں کی حالت کو بہتر بنانا اور ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ادارہ سماجی انصاف کے ذریعے امن کو برقرار رکھتا ہے، مزدوروں کی بہتری کی خاطر قوانین مرتب کرتا ہے، اقتصادی اور معاشرتی حالت کو بہتر بنانے کے علاوہ مزدوروں کی صحت اور خوشحالی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ مزید یہ کہ مزدوروں کی بابت جائزے اور رپورٹیں بھی مرتب کرتا رہتا ہے۔ بین الاقوامی ادارہ محنت کی وجہ سے بین الاقوامی میدان میں محنت کشوں میں استحکام پیدا ہوا ہے۔ یہ ادارہ حکومتوں اور مزدوروں کے مابین مثبت تعلقات کو فروغ دیتا ہے، مالکوں اور مزدوروں کے درمیان مفاہمت پیدا کرتا ہے، ایسے معاہدات کی ہمت افزائی کرتا ہے جس میں مزدوروں کی بابت اجرت اور کام کا تعین، عمر کا تعین، معاشرتی بیمے، چھٹیاں، کارخانوں میں حفاظت کا سامان، روزگار دلانے والے دفتر، مزدوروں کے معائنے اور انجمن بنانے کی آزادی سے متعلق امور شامل ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ محنت کی سالانہ کانفرنس ہر سال منعقد ہوتی ہے، جس میں مزدوروں کے متعلق قوانین کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں کا مسودہ تیار کرتی ہے اور کانفرنس میں شرکت کرنے والے نمائندوں کے ذریعے توثیق کے لیے حکومتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور جو حکومتیں معاہدوں کی توثیق کرتی ہیں اور اس کی اطلاع بین الاقوامی ادارہ محنت کو دیتی ہیں، معاہدے میں درج ذیل شرائط پر کاربند رہ کر عمل کیا جا رہا ہے۔ مزدوروں کے صنعتی، معاشی اور معاشرتی مسائل کے بارے میں رپورٹیں، کتابیں اور رسائل شائع کرنا بھی اس ادارے کے فرائض و مقاصد میں شامل ہے۔ ادارہ خوراک و زراعت۔ ادارہ خوراک و زراعت منشور اوقیانوس کے مقاصد امن کی تکمیل کے لیے 16 اکتوبر 1945 کو وجود میں آیا۔ اس کا صدر دفتر روم، اٹلی میں ہے۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ خوراک اور زراعت کو بہتری اور ترقی کے ذریعے انسانی معیار زندگی کو بلند کرنا، زرعی زمین، جنگلات، مرغیوں اور مچھلیوں کی پیداوار کو بڑھانا، اس کے علاوہ دیہی علاقوں میں بسنے والوں کی اقتصادی حالات کو بہتر بنانے میں مدد دینا۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے یہ ادارہ آب رسانی کے طریقوں کو ترقی دیتا ہے اور پیداوار کی کھپت کی خاطر مستقل بین الاقوامی منڈی قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں نئے قسم کے پودوں کا تبادلہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ مویشیوں کی وبائی بیماری کی روک تھام کرتا ہے، غذا اور خوراک کے متعلق فنی امداد فراہم کرتا ہے، آبپاشی کو ترقی دیتا ہے، جنگلات میں اضافہ کرتا ہے، کھاد کی تیاری اور اجناس کو محفوظ رکھنے کے متعلق اقدامات کرتا ہے۔ اس ادارے کی کانفرنس میں ہر ملک کی طرف سے ایک نمائندہ شرکت کرتا ہے۔ اس کے اجلاس ہر دوسرے سال منعقد ہوتے ہیں، جس میں پالیسی کا فیصلہ کیا جاتا ہے اور بجٹ کی منظوری دی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مقاصد کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں اس ادارے نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارہ۔ اس ادارے کو مختصر الفاظ میں یونیسکو کہا جاتا ہے۔ اس کے قیام کے سلسلے میں نومبر 1945 میں لندن میں ایک کانفرنس ہوئی تھی اور بالآخر 14 نومبر 1946 کو یہ ادارہ تشکیل دیا گیا۔ تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے کے منشور کی پہلی دفعہ میں یہ لکھا ہے کہ جنگوں کی ابتدا انسانی ذہنوں سے ہوتی ہے اور انسانی ذہنوں ہی کو امن کے تحفظ اور سلامتی کے لیے ڈھال بننا چاہیے۔ یہ ادارہ تعلیم، سائنس اور ثقافت کو عالمی سطح پر ممالک کے درمیان مؤثر روابط کے ذریعے کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ قانون کو بالادستی حاصل ہو۔
انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کی پاسداری ہو اور اس کے نتیجے میں عالمی امن و سلامتی، اتحاد و بھائی چارگی برقرار رہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے یونیسکو علم و دانش کی ترویج اور انسانی فہم کی نشوونما کے لیے اطلاعات کے جدید ذرائع کام میں لاتا ہے، جہالت کے خلاف لڑنے کے لیے بھرپور امداد دیتا ہے، پسماندہ ممالک کو سائنسی سامان اور فنی امداد بہم پہنچاتا ہے تاکہ سائنسی تعلیم دنیا کو جلد از جلد محرومیوں سے نجات دلا سکے۔ تعلیم کی ترقی کی خاطر رکن ملکوں کی درخواست پر ان کے لیے سائنس اور تعلیم کے ماہرین بھیجنا اس کے مقاصد کا اہم حصہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت۔ عالمی ادارہ صحت کے قیام کے سلسلے میں معاشی و معاشرتی کونسل نے جولائی 1946 میں نیو یارک کے مقام پر ایک عالمی صحت کانفرنس طلب کی تھی، جس میں 46 ممالک کے نمائندگان نے شرکت کی تھی۔ اس کانفرنس میں عالمی ادارہ صحت کے منشور کی منظوری دی گئی اور ایک معاہدے کے تحت اسے اقوام متحدہ میں شامل کر لیا گیا۔ 7 اپریل 1948 کو اس ادارے نے مستقل تنظیم کی حیثیت سے اپنے دائرہ کار کا آغاز کیا۔ اس ادارے کا سب سے بڑا مقصد انسانی صحت کے معیار کو بلند کرنا ہے۔ یہ ادارہ دنیا میں 3 قسم کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، جن میں مختلف ممالک میں ہونے والے طبی تحقیقات کی نشر و اشاعت کرنا، ہر ملک کو طبی تحقیق کے مناسب مواقع اور سامان مہیا کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ تعاون، ہیضہ، چیچک اور دوسری بیماریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ عالمی ادارہ صحت سب ملکوں کو ان کی انفرادی درخواست پر امداد مہیا کرتا ہے، مثال کے طور پر غیر ممالک میں مطالعے کے لیے وظیفے دینا، ملیریا کے خاتمے میں مدد کرنا، طبی تحقیقات کی ہمت افزائی کرنا، دماغی صحت کو درست کرنا، سرطان اور امراض قلب کی چھان بین کے لیے اہتمام کرنا اور تحقیقات کی ہمت افزائی کرنا شامل ہے۔ اس ادارے نے بیماریوں کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی تجربہ گاہوں کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ اس ادارے نے بیماریوں کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی تجربہ گاہوں کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ بین الاقوامی خوشحالی کا انحصار 3 باتوں پر ہے: اشیاء کی پیداوار، مختلف ملکوں کے درمیان تبادلہ، زر اور سامان اور خدمات کے تبادلے کے لیے مناسب حالات۔ بین الاقوامی بینک یا عالمی بینک۔ اقوام متحدہ کے بہت سے ادارے پیداوار میں تو مدد کرتے ہیں، ان میں ایک ادارہ تعمیر نو اور ترقی کا عالمی بینک ہے جو بین الاقوامی سرمایہ کاری کو فروغ دیتا ہے۔ ایک اور ادارہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ ہے جو تبادلہ زر میں سہولتیں پیدا کرتا ہے، نیز محصولات اور تجارت سے متعلق تمام معاہدات عمل میں لاتا ہے تاکہ خرید و فروخت کا بہتر نظام قائم ہو۔ 1944 کے موسم گرما میں ایک کانفرنس امریکہ کے شہر نیو ہیمپشائر میں برٹن ووڈز کے مقام پر منعقد ہوئی اور عالمی بینک اور اس کا ہمسر ادارہ مالیاتی فنڈ وجود میں آ گیا۔ 1954 تک بینک کے اراکین کی تعداد 56 تھی۔ ہر رکن بینک کے سرمایہ میں روپیہ جمع کرتا ہے۔ ہر ملک کی قومی آمدنی اور تجارت کو مد نظر رکھ کر اس کے چندے کی رقم معین کی جاتی ہے، لہٰذا ان میں زبردست فرق ہو سکتا ہے۔ مثلا امریکہ کے 3 ارب 70 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے مقابلے میں ہندوستان کو 40 کروڑ ڈالر اور پاناما کو صرف 2 لاکھ ڈالر ادا کرنے پڑے۔ عالمی بینک کا مقصد سود مند مقاصد کے لیے سرمایہ لگانے کی سہولتیں مہیا کر کے رکن ملکوں کی تعمیر و ترقی میں مدد کرنا ہے۔ دنیا سے غربت اور مفلسی کا خاتمہ کرنا، پسماندہ ملکوں کو ترقی دینے میں بینک اپنا کردار احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ بینک ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے غریب ملکوں کو امداد کے طور پر سرمایہ فراہم کرتا ہے، بین الاقوامی تجارت کی متوازی ترقی کو فروغ دیتا ہے۔ بینک عموماً کوئی قرض اس مقصد کے لیے نہیں دے سکتا کہ اس قرضے کی رقم کو کوئی ملک اپنے زر مبادلہ میں تبدیل کر کے مقامی اخراجات پورے کرے۔ اس کا فرض ضروری درآمد میں مدد کرنا ہے، جس کے لیے غیر ملکی زر مبادلہ درکار ہوتا ہے۔ اپنے کام کے دوران بینک رکن ملکوں میں وفد بھیجتا ہے تاکہ وہ کسی خاص منصوبے کا جائزہ لیں یا ترقی کے عام پروگرام کے ضمن میں صلاح و مشورہ کر سکیں۔ عام ترقیاتی جائزوں کے سلسلے میں بینک ان دوسرے اداروں سے تعاون کرتا رہے جنہیں مجوزہ کام سے خاص لگاؤ ہو۔ ایسے اداروں میں خصوصیت کے ساتھ اقوام متحدہ کے مخصوص اداروں کو پسند کیا جاتا ہے۔ عالمی بینک کا کام محض قرض فراہم کرنا ہی نہیں بلکہ فنی امداد بہم پہنچانا بھی شامل ہے۔
عالمی بینک کا صدر دفتر واشنگٹن میں ہے۔ بین الاقوامی بینک برائے تعمیر نو اور ترقی کو ورلڈ بینک بھی کہتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ 1930 کے عالمی بحران اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں کے بعد بین الاقوامی تجارت میں کمی ہو گئی تھی۔ زر مبادلہ کی شرح میں عدم استحکام تھا، مختلف ممالک کی کرنسیوں میں کمی آ چکی تھی۔ منتشر معیشت کو تقویت دینے کے لیے بین الاقوامی تجارت نے جنم لیا۔ چنانچہ 27 دسمبر 1945 کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ قائم کیا گیا، جس کا صدر دفتر واشنگٹن میں ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کا مقصد مالی تعاون اور بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینا ہے۔ یہ ادارہ رکن ملکوں کے درمیان لین دین کے ضمن میں رقم کی ادائیگی کے طریقے رائج کرنے میں مدد دیتا ہے، غیر ملکی زر مبادلہ کی پابندیوں کو دور کرتا ہے اور ایسے حالات کو ختم کرتا ہے جو کہ بین الاقوامی تجارت کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اپنے مقاصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بین الاقوامی تجارت کی خاطر زر مبادلہ کو رکن ملکوں کے ہاتھ فروخت کرتا ہے، افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اخراجات اور محصول کی بابت سفارشات مرتب کرتا ہے، رکن ممالک کے درمیان مبادلہ کے انتظامات میں باقاعدگی پیدا کرنا اور انہیں ایسے مقابلے سے باز رکھنا جو شرح مبادلہ میں تخفیف کا باعث ہوں، اس کے نصب العین کا حصہ ہے۔ بین الاقوامی انجمن مالیات جولائی 1956 میں بین الاقوامی انجمن مالیات کا قیام عمل میں آیا۔ 20 فروری 1957 کو ایک مخصوص معاہدے کے ذریعے اقوام متحدہ کا مخصوص ادارہ بن گیا۔ اس کا تعلق بین الاقوامی بینک سے بھی ہے، لیکن اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے۔ اس کا مالیاتی نظام بینک سے علیحدہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ رکن ممالک اور خصوصاً پسماندہ اور کم ترقی یافتہ علاقوں میں مفید نجی کوششوں کی ہمت افزائی کر کے اقتصادی ترقی میں مدد دینا۔ جہاں مناسب شرائط پر کافی سرمایہ میسر نہ آ سکے، وہاں مفید نجی کوششوں سے سرکاری ضمانت کے بغیر سرمایہ لگانا، ملکی اور غیر ملکی ذرائع سے نجی سرمایہ اور تربیت یافتہ انتظامیہ اکٹھا کرنا، نیز ملکی اور غیر ملکی دونوں قسم کے نجی سرمایہ کے مفید استعمال کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ اس کے دائرہ کار میں شامل ہے دونوں قسم کے نجی سرمایہ کے مفید استعمال کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا اس کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اس کا بھی صدر دفتر واشنگٹن، امریکہ میں ہے۔ ڈاک کی عالمی تنظیم 1 جولائی 1878 کو ڈاک کی عالمی تنظیم وجود میں آئی۔ 1947 میں اس کے منشور میں ترمیم کی گئی اور ایک خصوصی معاہدے کے ذریعے اقوام متحدہ کے ساتھ منسلک ہوئی، جس کی منظوری جنرل اسمبلی نے دی۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ تمام رکن ملکوں کو اس طرح متحد کیا جائے اور ڈاک کے باہمی تبادلے کے مقاصد کے لیے ایک علاقہ تصور کیا جائے تاکہ ڈاک کی خدمات کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ تنظیم ڈاک عالمگیر ضابطۂ قانون مرتب کرتی ہے تاکہ ڈاک کے تبادلے کی خاطر رکن ملکوں کو اس طرح متحد کر لیا جائے کہ ان میں ڈاک کا یکساں عالمی نظام قائم ہو جائے۔ اس ادارے کا کام یہ بھی ہے کہ رکن ممالک کے درمیان ڈاک کی بابت معلومات اور قوائف جمع کیے جائیں۔ ڈاک کی عالمی تنظیم کی ساخت میں ایک عالمی کانفرنس ہے جو تمام رکن ملکوں پر مشتمل ہے۔ اس کا اجلاس 5 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ اس تنظیم میں ایک مشاورتی کمیٹی بھی ہے جس میں تنظیم کے سب ارکان شامل ہوتے ہیں۔ مشاورتی کمیٹی ڈاک کی بہتری کے ضمن میں اور اقتصادی ترقی اور کارکردگی کی بابت مشورے دیتی ہے اور ڈاک کی ترقی کو عملی جامہ پہناتی ہے۔ انجمن ڈاک کی بابت بین الاقوامی سطح پر نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈاک کی عالمی تنظیم کا صدر دفتر سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ برقی مواصلات کی بین الاقوامی انجمن اقوام متحدہ کے مخصوص اداروں میں سب سے زیادہ قدیم ہے۔ 1865 میں تار کی بین الاقوامی انجمن کی حیثیت سے پیرس میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1865 میں تار کی بین الاقوامی انجمن کی حیثیت سے پیرس میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 1934 میں اس کا نام تبدیل ہو گیا۔ تار اور ریڈیائی تاروں کی جگہ مواصلات کا بین الاقوامی ضابطۂ قانون بنا دیے جانے کی وجہ سے یہ برقی مواصلات کی بین الاقوامی انجمن کہلانے لگی۔ 1947 میں انجمن کی ازسر نو تنظیم کی گئی اور ایک مخصوص معاہدے کی روح سے یہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ بن گئی۔ اس انجمن کا سب سے بڑا کام قوموں کو اس لحاظ سے ترغیب دینا ہے کہ وہ ریڈیائی لہروں کی عملی تقسیم کے لیے رضامند ہو جائیں۔
یہ ریڈیو، ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کے لیے کم سے کم اجرت کے نرخ نامے بھی منظور کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ نئے ریڈیو اسٹیشن کے قیام کے سلسلے میں چینل کا انتخاب کرتی ہے تاکہ ریڈیائی لہریں دوسرے ملکوں کی نشریات میں مداخلت نہ کر سکیں۔ یہ انجمن ریڈیو کی برقی لہروں کا تعین کرتی ہے۔ تار، ٹیلی فون اور ریڈیو کے متعلق معلومات اور اطلاعات جمع کرنا، ان کو شائع کرنا اور مواصلات کی ترقی کے بابت سفارشات مرتب کرنا بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اس انجمن کا اقوام متحدہ کے دوسرے زیریں اداروں کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے۔ اس کا صدر دفتر جنیوا میں ہے۔ جوہری طاقت کا عالمی ادارہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دسمبر 1954 میں ایک قرارداد منظور کی جس میں جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے بارے میں ایک کنونشن طلب کرنے پر زور دیا گیا۔ اگست 1955 میں جنیوا میں جوہری توانائی کے پرامن استعمال کے سلسلے میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس کے نتیجے میں 20 ستمبر 1956 کو اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں 81 ممالک کے نمائندوں نے ادارے کے منشور کے خاکے پر غور و خوض کیا۔ یہ منشور 23 اکتوبر 1956 کو منظور کر لیا گیا اور 29 جولائی 1957 کو جوہری طاقت کے عالمی ادارے کا قیام عمل میں آیا۔ جوہری طاقت کے عالمی ادارے کے دو بڑے مقاصد ہیں: دنیا بھر میں امن و سلامتی، صحت و خوشحالی اور معاشی استحکام کے لیے جوہری طاقت کے استعمال کو وسعت دینا اور اس کی رفتار کو تیز کرنا۔ دوسرا یہ کہ اس امر کی کڑی نگرانی کرنا کہ اس ادارے کو دی گئی مد کہیں فوجی مقاصد یا انسانیت کی تباہی کے لیے استعمال تو نہیں کی جا رہی۔ یہ ادارہ طب، زراعت، صنعت و حرفت اور تجارت کے متعلقہ منصوبوں میں جوہری طاقت کے پرامن استعمال کے سلسلے میں سائنسی معلومات اور سفارشات کی اشاعت کرتا ہے۔ سائنسی کانفرنس کا انعقاد کرنا، جوہری طاقت کے تحقیقی منصوبوں کے لیے فنی امداد اور وظائف مہیا کرنا اس کے فرائض اور مقاصد میں شامل ہے۔ اس ادارے کا صدر دفتر ویانا، آسٹریا میں واقع ہے۔ بین الاقوامی ادارہ صحت۔ بین الاقوامی ادارہ سیاحت کا مقصد یہ ہے کہ سیاحوں کی آمد و رفت کی ترقی کے لیے اقدامات کرے تاکہ بین الاقوامی تعلقات کو فروغ حاصل ہو۔ مختلف ملکوں کے درمیان سیاحوں کی آمد و رفت سے ملکوں کے درمیان ہم آہنگی اور استحکام پیدا ہو اور اس طرح معاشی اور سماجی زندگی میں ترقی ہو سکے۔ یہ ادارہ آزادانہ آمد و رفت کا انتظام کرتا ہے، سیاحت کے متعلق قواعد و ضوابط اور معقول طریقوں کا بندوبست کرتا ہے۔ نیز یہ ادارہ ریاستوں کی معاشی اور سماجی زندگی میں تعاون کے ذرائع بھی فراہم کرتا ہے۔ بین الاقوامی ادارہ مہاجرین۔ اس ادارے کا مقصد مہاجرین کی ہر ممکنہ امداد کرنا اور ان کی آبادکاری کے سلسلے میں کوششیں کرنا شامل ہے۔ اس ادارے نے مہاجرین کے مسائل کو حل کرنے میں بہترین کردار ادا کیا ہے۔ یہ ادارہ ان لوگوں کے لیے بین الاقوامی تحفظ کا بندوبست کرتا ہے جو اپنے وطن کو مستقل یا سیاسی کاموں کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں۔ یہ ادارہ حکومتوں کی درخواست پر ان کی مدد کرتا ہے۔ بین الاقوامی ادارہ مہاجرین ادارہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگراموں کے دائرے میں رہتے ہوئے اقوام متحدہ کے دوسرے اداروں کی اقتصادی اور معاشرتی اعانت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مہاجرین کے ادارے نے آسٹریلیا، فرانس، جرمنی، یونان اور اٹلی میں مہاجرین کی کافی امداد کی ہے۔ اس ادارے نے لاطینی امریکہ میں یورپی مہاجرین کی اعانت کی ہے۔ اس کے علاوہ کیوبا کے مہاجرین کی بھی امداد کی ہے جو کہ لاطینی امریکہ اور اسپین میں آباد ہو گئے ہیں۔ یہ ادارہ چینی مہاجرین کی بھی مدد کرتا ہے جو کہ ہانگ کانگ اور مکاؤ میں رہتے ہیں۔ اس ادارے نے رضاکار اداروں کے ذریعے اجتماعی طور پر بحالیات کے کام بھی کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی کہانی، سید